ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے اب تک جو ہم نے بات کی، جو حقائق قرآن سے آپ کے سامنے کھول کر رکھے، مختصراً انہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت جو بھی موجود ہیں، ہر کسی کا کسی نہ کسی مواد، لٹریچر، کسی کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ وہ جو سپریم پاور ہے، جسے کوئی اللہ کا نام دیتا ہے، جسے کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی وشنو کہتا ہے، کوئی ایلی کہتا ہے، کوئی ایل کہتا ہے، کوئی برہما کہتا ہے، کوئی ایشور کہتا ہے، کوئی دیوس کہتا ہے، یا اس کے علاوہ اور ناموں سے پکارتا ہے، اس کا اتارا ہوا ہے۔ تو ان میں سے کیا ہے جو واقعتاً اللہ کا اتارا ہوا ہے، اور کیا ہے جو اللہ کا اتارا ہوا نہیں ہے بلکہ اس کی طرف بے بنیاد و باطل ہے، منسوب کیا جا رہا ہے خود اپنے تئیں گڑھ کر۔ تو اس کے لیے آپ کے اوپر بالکل واضح کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں سورہ زمر کی آیت نمبر 23 میں کہا، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی۔ اللہ نے بالکل واضح کر دیا کہ اللہ نے اتارا تھا، کیا اتارا تھا اللہ نے؟ اپنے نزول سے لے کر اسات کے قیام تک کی احسن تاریخ، ایسی حسن تاریخ جس سے حسن تاریخ کوئی ہے ہی نہیں۔ اب جس کے بارے میں بھی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا اتارا ہوا ہے، تو ان میں سے دیکھیں وہ کیا ہے جو اپنے نزول سے لے کر اسات کے قیام تک کی تاریخ ہے۔ تو اس شرط پر صرف اور صرف ایک شاہی پورا اترتی ہے، اور وہ ہے اپنے اصل عربی متن میں ھذا القرآن، یعنی کہ یہ قرآن۔ باقی جتنا بھی لٹریچر ہے وہ تو بہت دور کی بات ہے، یہاں تک کہ کوئی ایک بھی ترجمہ، یعنی کہ جسے قرآن کا ترجمہ کہا جاتا ہے، کوئی ایک بھی ترجمہ یا کوئی ایک بھی تفسیر وہ احسن الحدیث ثابت نہیں ہوتی۔ جن روایات کو احادیث کے نام پر یا حدیث کے نام سے قرآن کے اوپر تھوپا جاتا ہے، قرآن سے مشروط کیا جاتا ہے، قرآن کے ساتھ لازم و ملزوم قرار دیا جاتا ہے، وہ بھی احسن الحدیث ثابت نہیں ہوتی۔ یوں یہ بالکل کھل کر واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن تھا جو اللہ کا اتارا ہوا ہے، قرآن ہے جو اللہ کا اتارا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ نے آگے مزید واضح کر دیا کتاباً، ایک ہی کتاب، اور پھر اللہ نے یہ بھی کہا متشابہن، متشابہن ہے، یعنی کہ وہ جو اللہ نے اتارا وہ کیا ہے؟ وہ جو نظر آ رہا ہے حقیقت وہ نہیں ہے۔ نظر تو سب کو آ رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے حقیقت وہ نہیں ہے۔ حقیقت کا علم اللہ نے 100% چھپا دیا، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس علم نہیں ہے۔ یہی وہ وجہ ہے جس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ القیامہ میں یہ دعویٰ کر دیا، یہ کہہ دیا، یہ واضح کر دیا کہ اس قرآن کا بیان کرنا، اس قرآن کا بیان یعنی اس قرآن کو ہر لحاظ سے مکمل طور پر ہر پہلو سے کھول کر سامنے لانا، اس کو کھولنا ہمارے اوپر ہے۔ یعنی کہ اللہ کے علاوہ اس قرآن کو کوئی بھی نہیں کھول سکتا، کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ اور یہ تو بالکل واضح ہو جاتا ہے، جب اللہ کے علاوہ کسی کے پاس علم نہیں تو ظاہر ہے اللہ کے علاوہ کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا، کھول بھی نہیں سکتا۔ پھر آپ کے اوپر یہ بھی واضح ہو چکا کہ قرآن مثانی ہے، اللہ نے یعنی کہ جو اللہ نے اتارا تھا وہ کیا ہے؟ وہ مثانی ہے۔ مثانی کا مطلب کیا؟ جیسے ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار، چار کے بعد پانچ، پانچ کے بعد چھ، اس طرح، یعنی کہ ربط قائم ہے آپس میں، ہر اس کا اس سے اگلے والے کے ساتھ ربط قائم ہے، اگلے کا پچھلے کے ساتھ ربط قائم ہے۔ تو جو کچھ بھی جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا اتارا ہوا ہے، وہ قرآن کے اپنے قرآن کے نام پر ہی، یعنی کہ قرآن کے تراجم و تفاسیر کے نام پر ہی قرآن کو لے لیں، جتنے بھی تراجم و تفاسیر ہیں وہ بھی لے لیں، تو کوئی ایک بھی ترجمہ نہ تو متشابہن ثابت ہوتا ہے، نہ ہی مثانی ثابت ہوتا ہے، کچھ بھی، یعنی کہ اس قرآن جو عربی متن ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہ تو متشابہن ثابت ہوتا ہے، نہ ہی مثانی ثابت ہوتا ہے، جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ صرف اور صرف اس قرآن کی گارنٹی لے رہا ہے، باقی کسی شے کی گارنٹی نہیں لے رہا ہے۔ جس کی گارنٹی اللہ لے رہا ہے وہ اللہ نے بالکل واضح کر دیا، جس کے اندر یہ شرائط پائی جائیں وہ اللہ کا اتارا ہوا ہے، جس کے اندر یہ شرائط نہیں پائی جاتی وہ اللہ کا اتارا ہوا نہیں ہے۔ اور ان شرائط کے اوپر آپ نے جان لیا کہ صرف اور صرف یہ قرآن پورا اترتا ہے۔ اب جب ہم قرآن کو دیکھیں تو قرآن کے بارے میں کیا کہا گیا؟ اللہ نزل احسن الحدیث۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن تو اپنے نزول سے لے کر اسات کے قیام تک کی تاریخ ہے، لیکن جب ہم قرآن کو دیکھیں تو قرآن تو اپنے نزول سے لے کر اسات کے قیام تک کی تاریخ کے بجائے ماضی کی تاریخ سے بھرا پڑا ہے۔ قرآن میں نوح اور قوم نوح کا ذکر ہے، قرآن میں جو عاد ہیں، قوم عاد اور ہود کو بھیجا گیا ان کا ذکر ہے، پھر اسی طرح جو ہے وہ سمود قوم سمود اور صالح کا ذکر ہے، مدین قوم مدین اور شعیب کا ذکر ہے، لوط قوم لوط کا ذکر ہے، ابراہیم کا ذکر ہے، یعقوب، اسحاق ہوں، یوسف ہوں، اس طرح
آل فرعون ہوں، موسیٰ ہو، بنی اسرائیل ہو، بنی اسرائیل میں جتنے جو ہے وہ نبیین آئے، پھر ان کے آخرین میں عیسیٰ ابن مریم کو بیس کیا گیا، تو یہ جتنے بھی آئے یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ یہ سارے کا سارا تو قرآن کے نزول سے پہلے آ چکے ہیں، یہ تو ماضی کی تاریخ ہے۔ تو اب بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ قرآن جو ہے ایک طرف تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے نزول سے لے کر اسات کے قیامت تک کی تاریخ ہوں، لیکن جب قرآن کو دیکھا جائے تو قرآن کے اندر قرآن میں نزول سے لے کر اسات کے قیامت تک کی تاریخ کا تو ایک لفظ بھی نظر نہیں آتا، بلکہ اس کے برعکس ماضی کی تاریخ سے بھرا پڑا ہے۔ یوں قرآن میں اختلاف نظر آ جاتا ہے، بظاہر اختلاف سامنے آتا ہے۔ دوسری طرف قرآن کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اگر اختلاف تم پا رہے ہو، اختلاف سامنے آ رہا ہے، تو پھر جس میں اختلاف ہے وہ اللہ کے ہاں سے ہے ہی نہیں، وہ غیر اللہ کے ہاں سے ہے۔ لیکن کبھی بھی یہ نہیں بھولنا کہ یہ جو اختلاف آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ ظاہر کی بنیاد پر ہے، جو سامنے ہے۔ تو جو سامنے ہے وہ اصل حقیقت تو نہیں ہے، کیونکہ متشابہن ہے قرآن جو اللہ نے اتارا تھا، وہ متشابہن ہے۔ متشابہن کا مطلب کیا ہے؟ جو سامنے نظر آ رہا ہے اصل حقیقت وہ نہیں ہے۔ اصل حقیقت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، اس لیے پھر اللہ سے سوال کیا جائے گا کہ اے اللہ، ہمیں تو بظاہر یہ اختلاف نظر آ رہا ہے، تو اس کی حقیقت کیا ہے، ذرا یہ واضح کر دے۔ تو اس کا اللہ سبحانہ نے بالکل واضح کر دیا سورہ زخرف میں بھی، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے وہ صورتوں میں، بہت ساری آیات میں یہ بات بالکل کھول کر واضح کر دی کہ جو اولین ہیں، یعنی جو اس قرآن کے نزول سے پہلے آئے تھے، انہیں نہ صرف گزرے ہوئے کر دیا بلکہ ان کو مثل کر دیا آخرین کے لیے۔ اس قرآن کے نزول سے لے کر اسات کے قیام تک جتنے بھی لوگوں نے آنا تھا، جتنے بھی لوگ موجود ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی بشر ہیں، جو کچھ بھی موجود ہے، وہ بڑے یعنی جو کچھ بھی ہونا ہے، بڑے سے بڑا واقعہ ہو یا چھوٹے سے چھوٹا واقعہ ہو، سب کی ہر واقعے کی تاریخ جو ہے اس قرآن میں اتار دی، اور کیسے اس قرآن میں مسئلوں سے ہر پہلو سے اسے سامنے لا رکھا ہے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے۔ لیکن یہ بھی واضح کر دیا کہ انسانوں کی اکثریت نے اس کا انکار کر دیا، اکثریت نہیں مان رہی۔ بہرحال آگے اللہ سبحانہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ جب تک ان میں سے کوئی واقعہ ہوتا نہیں، جب تک کہ کوئی واقعہ وقوع پذیر نہیں ہوتا، تب تک قرآن کی اس واقعے کی تاریخ پر مبنی آیات بیان نہیں ہو سکتی، کھل کر واضح نہیں ہو سکتی۔ لیکن جیسے ہی کوئی واقعہ وقوع ہوگا تو اس وقت قرآن نہ صرف یاد دلا دے گا کہ یہ تھا وہ واقعہ جس کی آج سے 14 صدیاں قبل یا آج سے اتنا عرصہ قبل تاریخ اتار دی گئی تھی قرآن کی ان آیات کی صورت میں، بلکہ وہ آیات پھر بالکل کھل کر واضح ہو جائیں گی۔ ظاہر ہے جب قرآن ہے ہی تاریخ، تو تاریخ کسے کہتے ہیں؟ تاریخ تو کہتے ہیں پہلے واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ تاریخ لکھی جاتی ہے۔ تو جب تک کوئی واقعہ وقوع پذیر نہیں ہوتا تب تک آپ کو اس واقعے کی پر مبنی جو آیات ہیں وہ آپ کے اوپر کھل کر واضح نہیں ہوں گی، خواہ کوئی کچھ ہی کیوں نہ کر لے، یعنی کہ جب تک آپ مشاہدہ نہیں کر لیتے، جب تک وہ واقعہ ہو نہیں جاتا۔ پھر اب ہم آگے بڑھتے ہیں تو وہ ہم نے یہ بھی بات بھی واضح کر دی کہ دیکھیں بہت کچھ کہا جاتا ہے جی کہ یہ بھی ہونا ہے، یہ بھی ہونا ہے، یہ بھی ہونا ہے۔ مثال کے طور پر علامات و اشارات الساعت ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں سورج کا اس کے مغرب سے طلوع ہونا۔ بالفرض اگر یہ بات مان لی جائے کہ جو کہا جاتا ہے سورج کو اس کے مغرب سے طلوع ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو جیسے ابھی سورج مشرق سے مغرب کی طرف سفر کرتا ہوا نظر آتا ہے، یہ اسی طرح الٹا جو ہے وہ سفر کرنا دکھائی دینا شروع کر دے گا، خواہ وہ جیسے بھی ہو، وہ بات کی بات ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو قرآن میں اس کی تاریخ ہونی چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ جو دجال نے آنا ہے، جس دجال کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس کی تاریخ ہونی چاہیے۔ یاجوج ماجوج کی تاریخ ہونی چاہیے، وہ کیا ہے، کون ہے، مکمل تاریخ ہونی چاہیے، ہر پہلو سے تاریخ ہونی چاہیے، کسی ایک ہی پہلو سے نہیں۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ دعوت الارض ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک بہت بڑی شرط ہے، علامت و شرط ہے الساعت کی، اس کی تاریخ بھی ہونی چاہیے۔ زمین سے نار کا نکلنا، اس کی تاریخ بھی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ دخان جو سب سے آخری شرط ہے الساعت کی، اس کی تاریخ بھی ہونی چاہیے۔ پھر ان سب سے بڑھ کر جو سب سے بڑا واقعہ ہے جس کا ہر کوئی انتظار کر رہا ہے، اکثریت انتظار کر رہی ہے، تقریباً تمام مذاہب کسی نہ کسی صورت میں انتظار کر رہے ہیں، اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ جیسے کہ خود کو مسلمان کہلوانے والے اور جو عیسائی ہیں ان کا دعویٰ ہے جی کہ عیسیٰ نے آنا ہے۔ پھر کون سے عیسیٰ نے آنا ہے، یہ ان میں اختلاف ہے۔ کوئی کچھ کہتے ہیں آنا ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں آنا۔ جو کہتے ہیں آنا ہے ان میں بھی اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں اسی عیسیٰ نے آنا ہے جو بنی اسرائیل میں آتا، کچھ کہتے ہیں نہیں وہ اس کی موت ہو چکی، کسی دوسرے نے آنا ہے، تو کچھ کہتے ہیں موت ہو چکی، آنا ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ جو اختلافات ہیں، اب اتنا بڑا یہ واقعہ ہے اپنے آپ میں، ایک تو ان اختلافات کی تاریخ اس قرآن میں ہونی چاہیے کہ یہ جو آپس میں اختلافات کر رہے ہیں، اختلافات کا شکار ہیں، اس کی تاریخ ہونی چاہیے۔ دوسرا اگر عیسیٰ نے آنا ہے، کسی عیسیٰ نے آنا ہے، تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا غیر معمولی واقعہ ہے، ایونٹ ہے، اس کی تاریخ بھی قرآن میں ہونی چاہیے۔ اور پھر جب وہ آئے، جیسا کہ مثال کے طور پر بہت سارے لوگوں کا دعویٰ ہے وہ اپنی اپنی شخصیات کو کے قائل ہیں جی وہ عیسیٰ تھا، جیسے کہ
جو احمدی ہیں قادیانی ان کو لے لیا جائے تو ان کا دعویٰ ہے غلام قادیانی کے بارے میں کہ وہی عیسیٰ تھا، مسیح موعود تھا. تو اگر وہ تھا تو پھر قرآن کو یاد دلانا چاہیے. قرآن کے اپنے ہی دعوے کے مطابق اگر قرآن یاد نہیں دلاتا، قرآن اس کی تصدیق نہیں کرتا، جو اس کا کردار تھا قرآن میں اس کی تاریخ موجود نہیں ہے، اگر موجود ہے تو کس صورت میں موجود ہے، تو قرآن کی بنیاد پر اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے. اگر وہ سچے ہیں تب بھی، اگر جھوٹے ہیں تب بھی. بہرحال یہ ساری چیزیں. تو اگر وہ نہیں تھا، جو کہ بلا شک و شبہ وہ نہیں تھا، وہ ہم قرآن سے ہی کھول کر واضح کر دیں گے. کوئی ایک بھی قادیانی جو ہے وہ کسی ایک سوال کا جواب دینا تو بہت دور کی بات ہے، زبانیں ان کی کٹ جائیں گی، ایک لفظ ان کے پاس نہیں رہے گا. ان کے اوپر، ہر قادیانی کے اوپر کھل کر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ غلام قادیانی جو ہے وہ نہ صرف کذاب تھا، بہت بڑا مکار تھا، چالاک تھا، بلکہ وہ دشمن تھا اللہ کا. اس کا حق کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا. اور اس کے جو فالورز ہیں، جو اس کے ماننے والے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے اسی قرآن سے کھول کر سامنے رکھ دی جائے گی. اور اگر عیسیٰ آ جاتا ہے، جس عیسیٰ نے آنا ہے وہ آ جاتا ہے، اگر وہ دعویٰ کرتا ہے تو جس طرح وہ دعویٰ کرتا ہے سیم اسی طرح اس دعوے کی تاریخ قرآن میں نہیں ملتی. اگر قرآن اس کی تصدیق نہیں کرتا، قرآن میں اس کی تاریخ نہیں ہے، قرآن یاد نہیں دلاتا، قرآن اس کی یعنی تصدیق نہیں کرتا، تو پھر وہ بھی کذاب، وہ بھی جھوٹا. پھر اس وقت تک انتظار کیا جائے گا اس عیسیٰ کا جب تک کہ وہ عیسیٰ نہیں جاتا. بہرحال تو یہاں تک آپ کے اوپر جو ہے وہ حق جو ہے آپ کے اوپر کھول کر واضح کر دیا گیا. اب بڑھتے ہیں آگے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر واضح کیا، جیسا کہ سورہ الکہف میں بھی ہے، اس طرح اور جو ہے صورتوں میں بھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ اس قرآن کے نزول سے لے کر ساتھ کے قیامت تک جو کچھ بھی ہونا ہے، جو انسان موجود ہیں، جو لوگ موجود ہیں، جو واقعات ہونے ہیں، وہ سب کے سب کی تاریخ جو ہے اس قرآن میں اتار دی. اولین کی مسئلوں سے، ہر پہلو سے پھیر پھر کر سامنے لا رکھا، تمام کا تمام مسئلوں سے. لیکن اکثریت نے انکار کر دیا. اکثریت نے، جو انسانوں کی اکثریت ہے، لوگوں کی اکثریت ہے، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے نہیں مانا. تو پھر ان کا ماننا کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیے ذرا کہ قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے. سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ اگر دیکھا جائے آج تک یہ بات آپ کو بھی نہیں علم تھی، اکثریت کو نہیں علم تھی تقریباً اس وقت سے پہلے تک، آج سے پہلے تک کسی کو نہیں علم تھی، جب تک یہ دلال مبین میں دنیا گری، دلال مبین آئی. تو آج بھی اگر دیکھا جائے اور آپ کو یہ پتہ ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ جب بھی قرآن میں اولین کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کی تفسیریں کی جاتی ہیں، تو واقعات، کہانیاں سنائی جاتی ہیں. کہا جاتا ہے ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بالکل واضح اعلی اعلان. وہ یعنی کہ جب بھی قوم نوح کی بات ہوتی ہے تو ایسی کہانیاں بنا کے سنائی جاتی ہیں جو کہ دیو مالائی ہیں. جب بھی جو عاد ہیں ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو عاد کے بارے میں بات کی جاتی کیا کہ یہ کہتے ہیں جو ان کے قد بہت بڑے بڑے، 100 فٹ سے بڑے بڑے ان کے قد سے، 130 فٹ، 140 فٹ، 150 فٹ، 160 فٹ. پھر ان کے اوپر عذاب کیسے آئے کہ اللہ نے جی آندھی چلائی تو ان کے آپس میں سر پٹے، ان کے مغز نکلے، وہ کھجوروں کی مانند جو ہے وہ گرے تو ان کی موت ہوئی. اب جو ہے وہ قوم سمود اور صالح علیہ السلام کے بارے میں لے لیں. صالح کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صالح کو اللہ نے جی ایک اونٹنی دی بطور معجزہ. تو اس طرح جتنے بھی گزر چکے، جو کہ اولین بنی اسرائیل کو لے لیں، آل فرعون کو لے لیں، جتنے بھی رسول آئے، تو جو کچھ بھی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کیا وہ تاریخ ثابت ہوتی ہے؟ موسیٰ کا سمندر کو جو پھاڑنے کا واقعہ یہ بیان کرتے ہیں، جی موسیٰ نے عصا مارا، سمندر پھٹ گیا، بنی اسرائیل دوسری طرف نکل گئے، آل فرعون پیچھا کرتے ہوئے غرق ہو گئے. جو ایک دیو مالائی قصہ، منظر، کہانی جو کریٹ کی گئی، جو کہ بائبل سے آئی، یہودیوں اور عیسائیوں سے آئی. تو کیا یہ جو بھی واقعات بیان کیے جاتے ہیں، کیا یہ قرآن کے نزول سے لے کر اسات کے قیامت تک کی تاریخ ثابت ہوتے ہیں مسئلوں سے؟ کیا بالکل ایسے ہی واقعات ہونا تھے، ہوئے؟ ان میں سے کوئی واقعہ ہوا، کوئی ہونا ممکن ہے؟ اگر تو ہونا ممکن ہے تو پھر بلا شک و شبہ یہ تاریخ ہے. اگر نہیں، اگر دیو مالائی کہانیاں ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو خود اپنے عمل سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی یہ مسئلے نہیں ہیں، یہ مسئلوں سے تاریخ نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے تاریخ نہیں اتاری سلف کی مسئلوں سے، بلکہ یہ اساطیر الاولین ہے. اساطیر الاولین کیسے کہتے ہیں؟ اساطیر سطر کی جمع ہے، سطر کہتے ہیں لائن کو، اور
جمع اساطیر، لائنیں، لائنیں. اولین کون ہے؟ جس قرآن سے پہلے گزر چکے. تو ان کا دعویٰ پھر کیا ہے؟ عربی میں عربی میں کہا جائے گا، عربیوں کی زبان میں اساطیر الاولین. یعنی کہ اگر جو تفسیریں ان لوگوں نے کی، جو تراجم ان لوگوں نے کیے اولین کے بارے میں، جو کچھ بھی قرآن میں آیا ہے، اگر اسے سچ مان لیا جائے تو وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ تاریخ ثابت نہیں ہوتی. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جیسے یہ وہ جس سمندر، موسیٰ نے جس سمندر چھڑی مار کے سمندر پھاڑ دیا، بنی اسرائیل گزر گئے، پیچھے آل فرعون میں پیچھا کیا، غرق ہو گئے، سمندر مل گیا. تو اگر یہ سچ مان لیا جائے تو پھر یہی واقعہ قرآن کے نزول سے لے کر سات کے قیامت تک ہونا چاہیے تھا. موسیٰ کی مسل کو آنا چاہیے تھا. موسیٰ کی مسل کو جو ہے وہ بنی اسرائیل کی مسل اپنی قوم کو کسی فرعون کی مسل سے چھڑانا چاہیے تھا. سیم ویسا ہی ہونا چاہیے. اگر ویسا نہیں ہوتا تو پھر بلا شک و شبہ یہ مسئلیں تو نہیں ہیں، مسئلوں سے تاریخ تو نہیں ہے، یہ تو اساطیر الاولین یعنی جو اولین ہیں ان کی لائنیں ثابت ہو جاتی ہیں. اگر قرآن میں جو دیکھیں، قرآن میں اگر بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا، اگر بنی اسرائیل کا جو ذکر کیا گیا ہے اس کا اس امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن میں اگر پچھلی قوموں کا ذکر کیا گیا ہے، جو باتیں کی گئی ہیں، اگر ان کا اس موجودہ جو قرآن کا نزول سے لے کر سال کے قیامت تک کے لوگ جنہوں نے آنا تھا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ پیچھے تو محض اساطیر الاولین رہ جاتی ہیں. اور یہی بات دیکھیں آپ، قرآن میں آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں کہ جو آج تک جو ان کا دعویٰ رہا کہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن میں مسئلوں سے تاریخ اتاری، یہ کہتے ہیں نہیں، اللہ نے قرآن میں مسئلوں سے تاریخ نہیں اتاری. اللہ نے قرآن میں مسئلوں سے، قرآن کے نزول سے لے کر سال کے قیامت تک کی تاریخ نہیں اتاری، بلکہ اللہ نے قرآن میں اساطیر الاولین جو اولین گزر چکے ان کی محض لائنیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وہ دیکھیں، وہ بھی اب آپ کے سامنے رکھ. سب سے پہلے سورہ الانعام کی آیت نمبر 25 ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَاتٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اب اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے اس وقت جو موجود ہیں، یعنی کہ یہ ایک واقعہ جو ہے اس کی تاریخ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتاری ہے. واقعہ کس کا ہے؟ اللہ اپنے رسول سے مخاطب کرتے ہوئے اپنے رسول کو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اپنا ایک رسول بیس کیا ہے، تو اپنا اللہ جو ہے اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو جن کی طرف تو بھیجا گیا ہے، جن میں بھیجا گیا ہے، تو ان میں سے جو بھی تیری طرف آتے ہیں، تیری بات سنتے ہیں، تو ان میں سے یعنی کہ کچھ کا معاملہ کیا ہے؟ ان کا معاملہ یہ ہے کہ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ان کے دلوں کے اوپر اکنہ ہے، یعنی کہ خواہش کھا کھا کے، حرام گند کھا کھا کے ان کے دل جو ہیں وہ پتھر بن چکے، سخت ہو چکے ہیں، کوئی بات اثر نہیں کرتی ان کے دلوں کے اوپر. تو ایسے جو ہیں وہ آتے ہیں، تیری بات سنتے ہیں، لیکن وہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہے نہیں کہ تیری بات کو سمجھ سکیں. تیری بات کو نہیں وہ سمجھ رہے. تیرے آتے ہیں سننے کے لیے، کان لگاتے ہیں، تیری دعوت کو سننے کے لیے کان لگاتے ہیں، لیکن وہ بجائے یہ کہ تیری بات کو، تیری دعوت کو سمجھیں، سن کر سمجھیں، بلکہ الٹا کیا ہوتا ہے؟ وفی آذانہم وقرا، ان کے جو آذان ہے، جو ان کی سننے کی صلاحیت کان، ان کے اوپر ہتھوڑوں کی مانند تیری بات جو ہے وہ لگتی ہے، ہتھوڑوں کی مانند. بہت تکلیف دیتی ہے جو ہے وہ تیری بات ان کو، تیری دعوت ان کو. اور آگے وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَاتٍ، اور اگر یہ دیکھ لیں، اگر یہ دیکھ رہے ہیں، وَإِن يَرَوْا، اور اگر یہ دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ کل، تمام کی تمام آیات، جتنی بھی آیات تھیں وہ آ چکی ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں. لا یؤمنوا بہا، تو کیا ہے؟ یہ نہیں مان رہے، یہ انہیں نہیں ماننے والے، یہ نہیں مانیں گے. ان کا معاملہ یہ ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاؤک، جب یہ تیرے پاس آتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یجادلونک، یہ جدل کرتے ہیں تیرے ساتھ، اور یہ جو تیرے ساتھ جھگڑا کیا جا رہا ہے، یہ جھگڑا تیرے ساتھ ہے، یہ جھگڑا ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے، تیری صورت میں جھگڑا. یہ جو جدل کرتے ہیں تیرے ساتھ، تو دعوت دیتا ہے، آگے سے جو بکواسات کرتے ہیں، جو آگے سے گالیاں دیتے ہیں، آگے سے دشمنیاں کرتے ہیں، آگے سے طرح طرح کی تہمتیں ملامتیں کرتے ہیں، آگے سے جو فتوے لگاتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، یہ تیرے ساتھ جدل نہیں کر رہے، جھگڑا نہیں کر رہے، یہ ہمارے ساتھ جدل کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میرے ساتھ کر رہے ہیں تیری صورت میں. وہ کہنا کیا، ان کا جھگڑا کیا ہے، ان کا جدل کیا ہے؟ یقول الذین کفروا،
کہہ رہے ہیں وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں، جو اس دعوت کو تسلیم نہیں کر رہے. کفر کس کا کفر کر رہے ہیں؟ اللہ نے کہا ہم نے اس قرآن میں اس کے نزول سے لے کر اسات کے قیام تک کی تاریخ اتاری مسلوں سے، جو یہ نہیں مان رہے، جو انکار کر رہے ہیں. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان ہاذا نہیں ہے یہ، یعنی کہ یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ قرآن اپنے نزول سے لے کر اسات کے قیام تک کی تاریخ ہے، اللہ نے اس قرآن میں اولین کی مسلوں سے، اس کے نزول سے لے کر اسات کے قیام تک جو کچھ بھی ہونا تھا، جن جن لوگوں نے آنا تھا، ان سب کی تاریخ اتاری ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ. مگر یہ پھر کیا ہے؟ آگے بتاتے ہیں اساطیر الاولین. یہ کیا کہتے ہیں؟ اساطیر الاولین ہیں. کہتے ہیں کہ یہ تو ان لوگوں جو قوم نوح کا ذکر ہے، جو بنی اسرائیل کا ذکر ہے، جو آل فرعون کا جو وہ گزر چکے اولین، ان کو ہمارے اوپر فٹ کر رہا ہے. نا 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 نا، یہ ہماری تاریخ نہیں ہے، یہ مسلوں سے ہمارا ذکر نہیں ہو رہا، یہ تو اساطیر الاولین ہے، ہم نہیں مانیں گے. اب آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ کن کی تاریخ ہے. کون آ کر کھول کھول کر واضح کر رہا ہے کہ قرآن جو ہے اپنے نزول سے لے کر اسات کے قیام تک کی تاریخ ہے. جو اولین ہیں ان کو اللہ نے سلف کر دیا، نہ صرف سلف کر دیا بلکہ مسل کر دیا. اور یہ جو بات کر رہا ہے، جو یہ بات کر رہا ہے، ایک ایک بات کی قرآن تصدیق کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. آج میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آج سے پہلے کوئی ایک بھی شخص ایسا ہے، آپ اپنی زندگی میں جانکیں، جس نے آپ کے اوپر یہ کھول کر واضح کیا ہو، کھول کر واضح کیا ہو؟ نسل در نسل آپ لے لیں، جن جن کے بارے میں آپ دعویٰ کرتے ہیں، آپ دیکھیں ذرا کہ جس نے یہ واضح کیا ہو کہ قرآن میں، قرآن کیا ہے؟ قرآن اپنے نزول سے لے کر اسات کے قیام تک کی تاریخ ہے. یہ بات کس نے کی؟ یہ بات میں نے کی. قرآن تصدیق کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ قرآن میں ایسی جو آیات ہیں وہ کس کی تاریخ ثابت ہوتی ہیں؟ یہ واقعہ ہوا، میں نے آ کر واضح کیا، قرآن تصدیق کر رہا ہے. پھر کیسے تاریخ ہے؟ یہ بھی آپ کے اوپر واضح کیا کہ جو اولین ہیں، جو اس قرآن کے نزول سے پہلے گزرے تھے، ان کی مسلوں سے، یہ جو آخرین ہیں جو قرآن کے نزول سے لے کر اسات کے قیام تک جنہوں نے آنا تھا، ان کی تاریخ اتاری گئی. جہاں بنی اسرائیل کی بات کی جا رہی ہے، قرآن میں تو بنی اسرائیل کے ذکر نہیں ہے، بنی اسرائیل کی تاریخ نہیں ہے، بلکہ وہ اس امت کی تاریخ ہے، اس امت کا ذکر ہے. جو کچھ یہ امت کر رہی ہے سیم ٹو سیم یہی بنی اسرائیل نے کیا تھا. بنی اسرائیل کے بارے میں جو قرآن میں واضح کیا گیا وہ اس امت کی، اس قوم کی، جو خود کو مسلمان کہلواتے ہیں، ان کی تاریخ ہے. یہ کس نے کھول کر واضح کیا؟ پھر مزید آپ جب آگے بڑھیں تو دیکھیں آگے سے کیا کہا جا رہا ہے. اگر نہیں، یہ کذاب ہے، یہ من الکاذبین ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ فراڈ ہے، یہ آج تک کسی نے ایسی تفسیر نہیں کی، آج تک کسی نے یہ بات نہیں کی، آج تک نہیں، یہ کسے دین کہہ رہا ہے، یہ ایک نیا دین لے کر آ گیا، یہ بالکل نئی بات کر رہا ہے. ہم نہیں مانیں گے. یہ جو ہے، یہ دیکھو، یہ ساری آج قرآن کو، یہ آج ٹیکنالوجی کے اوپر فٹ کر رہا ہے، یہ قرآن کو آج کے موجودہ حالات کے اوپر فٹ کر رہا ہے. یہ قرآن کی وہ جو قوم نوح کا ذکر ہے، قوم نوح کی آیات ہیں، قوم عاد، قوم سمود، آل فرعون وغیرہ بنی اسرائیل، وہ ساری کی ساری آج موجودہ لوگوں پر فٹ، موجودہ حالات پر فٹ کر رہا ہے. نہیں 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 نہیں، یہ آج کے بارے میں نہیں ہے، یہ تو جان بوجھ کے تو فٹ کر رہا ہے. یہ اساطیر الاولین ہیں. اس کے لیے پھر کیا کہتے ہیں؟ اس کے لیے پھر یہ بھی کہتے ہیں ہم سے ہمارے آباء و اجداد نے وعدہ کیا ہے اس چیز کا، یہ مسنون سے تاریخ نہیں ہے، یہ اساطیر الاولین ہے. جیسا کہ آپ آگے آیات میں دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر سورہ المومنون کی آیت نمبر 83 ہے، سورہ المومنون کی آیت نمبر 83 ہے. اس میں کیا ہے؟ لَقَدْ وَنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَٰذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اس میں یہ کہہ رہے ہیں، اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو جس واقعے کی جو تاریخ اتاری ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب اللہ کا رسول، اللہ کا بھیجا ہوا، حق ہر لحاظ سے کھول کر واضح کر رہا ہے. وہ واضح کر رہا ہے کہ قرآن اپنے نزول سے لے کر اسات کے قیام تک کی تاریخ ہے. اللہ نے جو اولین ہیں ان کو مسل کر دیا، اولین کے مسلوں سے آخرین کی قرآن کے نزول سے لے کر اسات کے قیام تک آنے والوں کی تاریخ اتاری. تو سامنے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں ماننے. آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا کہتے ہیں تم اپنی تحقیق کر لو، تو اپنی تحقیق کر لے، یہ تو طے شدہ ہے، یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے. کیا وہ ادنا یہ ہمارا وعدہ بھی ہے. تو اسے کیا ہے؟ نحن ہم ہیں، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ آباؤنا، اور جو ہمارے آبا ہیں، ہاذا من قبل، اس سے پہلے جو ہمارے آبا ہیں، آبا و اجداد جو ہمارے بڑے تھے، جن کو یہ سلف کہتے ہیں، اپنے امام کہتے ہیں، اپنے مفسر محدث کہتے ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا، یہ وعدہ کیا، ان ہاذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر کیا ہے؟ اساطیر الاولین ہے. اور یہ واقعتاً
آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ جب ان کے سامنے حق آج کھول کھول کر رکھا جا رہا ہے، یہ کیا کرتے بدلے میں کیا کرتے ہیں؟ بلکہ بدلے میں یہ اپنے ملاؤں کی تفسیریں لا رکھتے ہیں، جو ان کے مفسر جن کو یہ کہتے ہیں، بڑے بڑے جن کو یہ امام کہتے ہیں، ان کی تفسیریں ان کے ترجمے سامنے لا رکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو تو نے یہ آیات جو ہے یہ آج کے حالات پر فٹ کر دیں، یہ دیکھو اس کی تفسیر جو ہے ہمارے باجداد نے کیا کی، ہمارے باجداد نے کہا یہ اساطیر الاولیاء، ان کا آیات کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بنی اسرائیل یہ بنی اسرائیل کے واقعات، یہ کہانیاں، ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن کے نزول سے لے کر اسات کے قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی آیات کو ہمارے اوپر فٹ نہ کر، یہ دیکھ ہمارے آباء و اجداد نے ہم سے وعدہ کیا، ہمارا وعدہ ہے، یہ دیکھ یہ سارا، یہ تفسیریں پڑھ، یہ ترجمے پڑھ، یہ ہمارے ملاؤں کی کتابیں پڑھ، جو ہمارے ملا کہتے ہیں ہمارے بڑے، تو اکیلا سچا ہو گیا۔ اسی طرح یہ ایک دو نہیں بہت ساری آیات ہیں، سورہ نمل کی آیت نمبر 68 میں بھی یہی بات ہے، لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا من قبل ان ھذا الا اساطیر الاولین۔ تو اسی طرح اور ہے سورہ القلم کی آیت نمبر 15 ہے، اس میں اذا تتلی علیہ آیاتنا، اذا کب جب تتلا تلاوت کی گئی، تلاوت کی علیہ اس پر، کس پر؟ انسان پر، آیاتنا ہماری آیات، یہ جو مجرمین ہیں جو اپنے آپ کو ملا کہتے ہیں، دین کے ٹھیکیدار کہتے ہیں، ان کے اوپر جب تلاوت یعنی جب پوری ترتیب کے ساتھ اللہ کی آیات کو، قرآن کی آیات کو کھول کھول کر سامنے لا رکھا گیا، واضح کر دیا گیا، تو جواب کیا دیا؟ قال اساطیر الاولین، کہا آگے سے کیا جواب دیا؟ اساطیر الاولین، اساطیر الاولین ہیں، نہیں جو تو بات کر رہا ہے یہ نہیں، یہ حقیقت نہیں ہے۔ بھائی ہمارے جو بڑے بڑے محدث تھے، بڑے بڑے علماء تھے، انہوں نے یہ لکھا ہے یہ اساطیر الاولین ہے، ان آیات کا، یہ قرآن میں جو کچھ بھی اولین کا ذکر ہے ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہی آیت جو ہے وہ سورہ المطففین میں بھی آتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر اور بھی آیات ہیں، مثال کے طور پر سورہ الاحقاف ہے، اس کی آیت نمبر 17 کے آخر میں ہے، اس میں بھی یہ کہتے ہیں ما ھذا الا اساطیر الاولین۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اور بھی آیات ہیں، مثال کے طور پر سورہ الفرقان کی آیت نمبر 5 ہے، اس میں بھی وقالوا اساطیر الاولین۔ اسی طرح جو ہے وہ سورہ نحل کی آیت نمبر 24 ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یعنی کہ ابھی شاید میں دیکھیں وَإِذَا قِيلَ، اور جب پوچھا جاتا ہے کیا؟ لَهُم، ان کو، اس وقت جو موجود ہیں، جس وقت میں جو موجود ان سے جب پوچھا گیا، اس وقت جو موجود ان سے جب پوچھا گیا کہ ماذا انزل ربکم، کیا تھا جو تمہارے رب نے اتارا تھا، تمہارے رب کا اتارا ہوا کیا ہے، کیا اتارا تھا تمہارے رب نے، تمہارے رب نے کیا اتارا تھا؟ تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قالو، جواب دے رہے ہیں اساطیر الاولین، اساطیر الاولین اتاری تھی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اساطیر الاولین نہیں اتاری، اللہ کہہ رہا ہے میں نے مسلوں سے تاریخ اتاری ہے، من کل مثل، قرآن کے نزول سے لے کر اسات کے قیام تک کی مسلوں سے تاریخ اتاری ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں اساطیر الاولین ہے، اساطیر الاولین ہے، اساطیر الاولین ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے جی یہ کہتے ہیں نہیں اساطیر الاولین نہیں ہے، ہمارے علماء ایسا نہیں کہتے، تو وہ ثابت کر کے دکھائیں، جو بھی قرآن میں جو اولین کا ذکر آیا ہے ان کے جو تراجم و تفاسیر کیے گئے اس کو تاریخ ثابت کریں۔ اگر تاریخ ثابت نہیں ہوتی تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ اساطیر الاولین تو رہ گئی، اور رہا کیا؟ اگر آپ کو علم ہوتا، آپ یہ جانتے، آپ یہ تسلیم کرتے کہ یہ قرآن اپنے نزول سے لے کر اسات کے قیام تک کی تاریخ ہے مسلوں سے، تو آپ انہیں مسئلے سمجھتے۔ آپ کو علم ہونا چاہیے تھا کہ جہاں آل فرعون کا ذکر ہے، فرعون کا ذکر ہے، جہاں موسیٰ کا ذکر ہے، وہ اساطیر الاولین جو اولین ہیں جو وہ تو گزر چکے، ان کا ذکر نہیں ہو رہا، ان کی تاریخ نہیں ہے، یہ قرآن کے نزول سے لے کر اسات کے قیام تک کی تاریخ ہے۔ آپ کو تو علم ہونا چاہیے تھا۔ کیا آپ نے غور کیا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا؟ کیا آپ نے کبھی سمجھا؟ نہیں، بلکہ آپ نے جو اس کے تراجم و تفاسیر کی ہے اس کو تاریخ ثابت تو کریں۔ جب تاریخ ثابت نہیں ہوں گے تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ پیچھے اساطیر الاولین تو رہ جاتی ہیں، بے مقصد، فضول، بیکار۔ آپ نے جو دیو مارائی کہانیاں گاڑ رکھی ہیں، جو بھی، یہ تو ابھی چند باتیں، چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی گئی، جیسے جیسے آگے بڑھیں گے حق ہر لحاظ سے کھول کھول کر آپ پر واضح کرتے چلے جائیں گے۔ تو یہ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ زبان کی بات نہیں، یہ عمل کی بات ہے۔ اللہ عمل کی بات کرتا ہے، آپ لوگوں کا عمل دیکھا جائے گا۔ آپ قرآن میں جو کچھ بھی آیا ہے، جو اولین کے بارے میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، آپ اسے اساطیر الاولین تسلیم کرتے ہیں یا
اولین کے مسئلوں سے خلف جو بعد والے ہیں آخرین ان کی تاریخ تسلیم کرتے ہیں، یہ آپ کا عمل بتائے گا، آپ کا عمل فیصلہ کرے گا۔ زبان سے تو ہر کوئی کہتا ہے بھائی ہم جو قرآن میں لکھا ہم وہی مانتے ہیں۔ آپ خود غور کریں، اگر سارے کے سارے جو قرآن کے دعوے دار ہیں، کوئی ایک بھی ایسا ہے جو اپنی زبان سے کہتا ہے کہ نہیں جو اللہ نے اتارا تھا وہ اساطیر الاولین ہے؟ جب کوئی ایک بھی نہیں زبان سے مانتا تو پھر یہ قرآن میں ذکر کی نہیں کہا، قرآن تو بس جھوٹا ہو گیا، یہ کن کی تاریخ ہے؟ اللہ نے تو بالکل واضح کر دیا، اللہ جو ہے وہ عمل کی بات کرتا ہے۔ اللہ یہ جو آپ کے قول ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، زبان سے تو دھوکہ بھی دیا جا سکتا ہے لیکن عمل سے دھوکہ تو نہیں دیا جا سکتا۔ عمل تو اپنے آپ میں اٹل حقیقت ہے۔ زبان سے کوئی کہتا ہے کہ میں جھوٹا نہیں ہوں لیکن اس کا عمل واضح کر، زبان سے کوئی کہتا ہے میں چور نہیں ہوں لیکن عمل چوری کر رہا ہے، تو آپ کیا اس کی زبان کو اعتبار کر لیں گے؟ ایک بندہ ہے وہ عمل سے کسی کو قتل کرتا ہے اور زبان سے کہتا ہے نہیں میں نے قتل نہیں کیا، تو آپ اس کی مان لیں گے؟ ایک بندہ ہے وہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، آپ کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، وہ اپنی زبان سے کہتا ہے میں دھوکے باز نہیں ہوں۔ ایک بندہ ہے وہ خیانت کرتا ہے، وہ زبان سے کہتا ہے میں امانت دار ہوں، آپ اس کی مان لیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو بالکل اسی طرح آپ کی زبان کو نہیں دیکھا جائے گا، آپ کے عمل کو دیکھا جائے گا۔ آپ کا عمل ثابت کرتا ہے کہ آپ اپنے عمل سے، آپ کے ترجمہ، اگر آپ نے کوئی ترجمہ کیا، کوئی تفسیر کی، اور وہ لوگ جو ان تراجم و تفاسیر کو حق مانتے ہیں، اگر وہ حق مانتے ہیں تو وہ ثابت کریں ان تراجم و تفاسیر کی بنیاد پر جو کچھ لکھا گیا ہے اسے تاریخ ثابت کریں، قرآن کے نزول سے لے کر اسات کی قیامت تک کی ثابت کریں تاریخ۔ اگر تو وہ ثابت نہیں کر سکتے، وہ تاریخ ثابت نہیں ہوتی مسئلوں سے، تو پھر وہ کیا ہے، پیچھے کی بات رہ جاتی ہے۔ اساطیر الاولین جو گزر چکے ان کی محض لائنیں، ہمارے ساتھ ان کا تعلق ہی نہیں ہے۔ بھائی آپ خود غور کریں، آپ کو عقل دی گئی، آپ خود غور کریں کہ اگر یہ کہا جائے گا کہ موسیٰ نے چھڑی ماری، سمندر پھٹ گیا، ادھر بھی ایک دیوار کھڑی ہو گئی، ادھر بھی درمیان میں خشک ہو گیا، رستہ بن گیا، بنی اسرائیل جو لاکھوں کی تعداد میں تھے وہ ایک ریوڑ کی طرح گزر گئے، پیچھے جب آل فرعون جو ہے وہ ریوڑ کی طرح ان کا پیچھا کرنا شروع ہوئے، جب درمیان میں پہنچے تو سمندر مل گیا، غرق ہو گئے۔ اب اگر اسے حق مان لیا جائے تو اسے تاریخ ثابت تو کر کے دکھائیں نا، قرآن کے نزول سے لے کر اسات کی قیامت تک کی ایسا واقعہ پھر ہونا چاہیے۔ قرآن کے نزول سے لے کر اسات کی قیامت تک ایسا واقعہ ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوتا تو آپ تو خود اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں اساطیر الاولین ہیں۔ اور الحمدللہ جیسے ہی ہم آگے بڑھیں گے، آگے اپنے موضوع پر چل کے ایک ایک موضوع کے اوپر بات ہوگی، ہم ثابت کریں گے کہ قرآن میں کیا بات کی گئی، موسیٰ، بنی اسرائیل کا، آل فرعون کا واقعہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، وہ بالکل آپ کے اوپر کھول کر واضح کر دیں گے، بالکل کھول کر آپ کے اوپر واضح کر دیں گے۔ قرآن تاریخ ثابت ہوگا، وہ سب کچھ کیا ہوا تھا بالکل آج عین وہی ہو رہا ہے، آپ کے اوپر بالکل کھول کر واضح کر دیں گے۔ اسی طرح اگر باقی قوم نوح کی بات لے لیں، قوم عاد کی لے لیں، قوم سمود کی لے لیں، کہتے ہیں جی صالح کو اونٹنی دی گئی، پہاڑوں سے اونٹنی نکل آئی، کون سی اونٹنی؟ اب اگر پہاڑوں سے اونٹنی نکلی تھی، اگر آپ مانتے ہیں کہ قرآن میں اساطیر الاولین، بلکہ قرآن اپنے نزول سے لے کر اسات کی قیامت تک کی تاریخ مسنوں سے، تو پھر ایک صالح بھی آنا چاہیے، یعنی صالح جو ہے وہ تو سلف ہو چکا، اس کی مسئلہ آنا چاہیے، وہ صالح کی مسئلہ ایسا آنا چاہیے جس کو معجزے کے طور پر اونٹنی دی جانی چاہیے، جس قوم کی طرف وہ آئے وہ قوم کہے جی ہمیں معجزہ دکھا، اور وہ معجزے کے طور پر جی اونٹنی پہاڑوں سے نکلے، یہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو آپ اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں قرآن میں اساطیر الاولین ہے، یہ تو آپ کا عمل بتا رہا ہے۔ اب آپ کی زبان پر اعتماد کیا جائے گا یا آپ کے عمل کو دیکھا جائے گا؟ آپ خود بھی تو غور کریں نا، اگر آپ کا کوئی دشمن ہے وہ آپ کو ڈنڈے سے پیٹ رہا ہو اور وہ ساتھ میں یہ بھی دعویٰ زبان سے یہ کہہ رہا ہے میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، بہت پیار کرتا ہوں، عمل سے وہ ڈنڈے سے مار رہا ہے آپ کو، تو آپ اس کی زبان کے اوپر یقین کریں گے، اعتماد کریں گے یا عمل کو دیکھیں گے؟ زبان الفاظ کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے یا اس کے عمل کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو جتنے بھی لوگ ہیں، جو بھی ہیں، جو خود کو کہتے ہیں کہ ہم قرآن کی مانتے ہیں، تو وہ اپنے عمل سے بھی ثابت کریں، وہ اپنا قول دیکھیں اور اپنا فعل دیکھیں۔ اگر تو یہ مانتے ہیں کہ قرآن جو اللہ نے اتارا تھا وہ اساطیر الاولین نہیں ہے، بلکہ وہ اولین جو ہیں ان کو سلف کر دیا گیا، انہیں نہ صرف سلف کر دیا گیا بلکہ مسل کر دیا گیا آخرین کے لیے، تو وہ اولین کی مسل سے تاریخ ہے قرآن کے نزول سے لے کر اسات کے قیام تک جنہوں نے آنا تھا ان کی، تو ثابت کریں، پھر آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔
آپ نے تراجم تفاسیر کو دیکھیں. تو بہرحال یہ آیات جو ہیں یہ بھی آپ کے اوپر بالکل کھول کر واضح کر دی گئیں. ابھی تو ہم بات کریں مختصراً، جیسے جیسے آگے بڑھیں گے تو ایک ایک موضوع کے اوپر ہر پہلو سے کھول کر بات کی جائے گی. کوئی کسی موضوع پر بھی کسی لحاظ سے کوئی پہلو جو ہے وہ چھپا ہوا نہیں رہنے دیا جائے گا. لیکن ابھی ہم فی الحال جو ہے وہ بڑھتے ہیں آگے کہ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا کہنا ہے.